ایک دور دراز گاؤں تھا جس کا نام کالی گھاٹی تھا۔ اس گاؤں کے قریب ایک گھنا اور تاریک جنگل تھا جسے لوگ چڑیل کا جنگل کہتے تھے۔ گاؤں کے بوڑھے اکثر کہا کرتے تھے جنگل کے وسط میں ایک قدیم درخت ہے جس پر ایک چڑیل نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا ہے۔ وہاں کوئی بھی جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا کہ جو بھی گیا وہ کبھی واپس نہ آیا۔ کہا جاتا تھا کہ اس چڑیل کا نام الکا تھا جو بہت سال پہلے اس گاؤں کی ایک عام عورت تھی، لیکن ایک دن جب اس کے شوہر اور بچے مر گئے اس نے غم اور انتقام میں جادو ٹونا شروع کر دیا۔ جلد ہی وہ ایک چڑیل میں تبدیل ہو گئی اور جنگل میں غائب ہو گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے اسے کبھی گاؤں میں نہیں دیکھا، لیکن رات کے وقت جنگل سے اس کی چیخوں اور ہنسی کی آوازیں آتی تھیں۔ ایک دن گاؤں کے ایک نوجوان راشد نے فیصلہ کیا کہ وہ ان باتوں کو محض افسانہ سمجھتا ہے اور سچ جاننے کے لیے جنگل میں جائے گا۔ گاؤں والوں نے اسے بہت روکا، لیکن راشد کو ان کہانیوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ ایک دن شام کو جب سورج ڈوب جاتا ہے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل کے اندر داخل ہوتے ہی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ پرندے خاموش ہو گئے اور ہوا میں ایک سرد لہر دوڑنے لگی۔ راشد نے اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے قدم بڑھائے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس درخت تک پہنچ گیا جس کا ذکر گاؤں والے کرتے تھے۔ درخت پر ایک عجیب و غریب پھوسے اور ٹہنیوں کا بنا ہوا گھونسلہ تھا۔ یہ عام گھونسلہ نہیں لگتا تھا، وہ بہت بڑا تھا اور اس میں سے ایک اسرار روشنی چھن رہی تھی۔ راشد نے قریب جا کر گھونسلے کو غور سے دیکھا تو اندر سے مدھم آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ اچانک درخت کی شاخیں ہلنے لگیں اور ہوا میں عجیب سرگوشیوں کا شور بڑھ گیا۔ راشد نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پیر کسی اندیکھے دائرے میں جکڑ گئے۔ پھر ایک بکھر ہوا ہنسی گونجی اور سامنے ایک عورت کا سایہ نمودار ہوا جو لمبی اور پتلی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں خون جیسی سرخ۔ یہ چڑیل الکا تھی۔ چڑیل نے غصے سے کہا، میں کس نے اجازت دی میرے گھونسلے کے قریب آنے کی؟ راشد خوفزدہ ہو گیا، لیکن اس نے اپنی ہمت جمع کر کے کہا، میں تو بس یہ جاننے آیا تھا کہ سچ کیا ہے۔ چڑیل نے ایک بھیانک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں سچ جاننا ہے، میں وہ سچ دکھاتی ہوں جو تمہاری آخری حقیقت ہوگی۔ یہ کہتے ہی چڑیل نے اپنی انگلیوں سے راشد کی طرف اشارہ کیا۔ اچانک درخت کی جڑیں حرکت کرنے لگیں۔ جڑیں راشد کے جسم کے گرد لپٹ گئیں اور وہ زمین میں دھنسنے لگا۔ راشد نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ تھا۔ چڑیل نے کہا، جو بھی میرے گھونسلے تک پہنچتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس درخت کا حصہ بن جاتا ہے۔ راشد کی آنکھوں میں خوف کے آثار تھے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکا۔ چند لمحوں میں وہ مکمل طور پر زمین میں غائب ہو گیا اور چڑیل نے ایک آخری مکروا ہنسی کے ساتھ گھونسلے میں واپس چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن کے بعد سے راشد کی روح بھی اس درخت کا حصہ بن چکی ہے۔ آج بھی جو کوئی اس درخت کے ہر حصے کا احترام کرتا ہے، قریب جاتا ہے، وہ رات کو راشد کی چیخیں اور چڑیل کی ہنسی سن سکتا ہے۔ گاؤں والے اب اس درخت سے دور رہتے ہیں اور کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن جو بھی راشد کی طرح بہادر بننے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ کہانی آج بھی کالی گھاٹی کے گاؤں میں سنائی جاتی ہے اور لوگ اس جنگل کو ہمیشہ ایک اسرار اور خوفناک مقام سمجھتے ہیں۔